السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ ہم سورہ علق کی تفسیر کریں گے۔ اس کا جو ہے وہ ہم نے بہت اچھے سے ٹرانسلیشن اس کی سمجھی تھی اور کافی حد تک اس کا جو مضمون تھا وہ ہماری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس سورہ میں جو ہے وہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ اقرا سے شروع ہو کر اس کی جو 5 آیت ہے مالم یعلم، یہاں پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کلا ان الانسان، اس سے یہاں سے شروع ہو کر اس سورہ کی جو آخری آیت ہے وہاں تک چلتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق مختلف جو علماء ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں ایک بہت ڈیٹیل حدیث بھی ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3، کہ جس میں ہمیں یہ کمپلیٹ واقعہ جو ہے وہ پہلی وحی کا وہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پہ میں اس کا ریلیونٹ پورشن رکھتی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا ابتدائی دور تھا تو ان کو بڑے اچھے اور سچے خواب آیا کرتے تھے۔ جو خواب آپ رات میں دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی میں بالکل صحیح اور سچا ثابت ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی۔ وہ کئی دن اور کئی راتیں جو ہے وہ وہاں پہ غار حرا میں گزارتے تھے، اور وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں موجود تھے تو آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور اس نے آپ کو جو ہے وہ پکڑ کے مطلب انہوں نے آپ سے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس فرشتے نے کیا کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زور سے دبایا یا جھنجھوڑا، اور دوبارہ سے سیم کوسچن کیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم کوسچن دیا، غرض یہ جو عمل تھا اس کو 3 دفعہ دہرایا گیا۔ تو آخر میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی جو 5 آیات تھیں ان کی تلاوت فرمائی۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ کانپ گیا، اور آپ فوراً سے وہاں غار حرا سے سیدھا اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ریلیکس ہوئے تو آپ نے یہ جتنا بھی جو سارا واقعہ تھا یہ حضرت خدیجہ کے گوش گزار کر دیا۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو اس واقعے کے علاوہ ابن عباس اور ابن موسیٰ اشعری اور صحابہ کی ایک جماعت اس بات پہ متفق ہے کہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جس کی ابتدائی آیات جو تھیں وہ نازل کی گئی تھیں، لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تب نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی تھی، اور ابو جہل جو تھا اس نے آپ کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز شروع کی تھی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ تو یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قریش جو تھے
ان کو یہ فرسٹ ٹائم فیل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے پیروکار بن گئے ہیں، اور وہ آپ کو بہت حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن ابو جہل جو تھا اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا، دھمکانا اور دھمکیاں دینا، یہ سارے جو ہے یہ شروع کر دیا کہ آپ حرم میں اس طرح سے عبادت نہ کریں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 7065، اس کا ریفرنس نمبر ہے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ قریش کے سرداروں سے پوچھا، ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا کہ محمد تمہارے سامنے زمین پہ اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے انہیں اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ جو ہے وہ زمین پہ رگڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ جو تھا وہ گزر رہا تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو جیسے ہی وہ غصے میں آ کر یا طیش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک وہ کیا ہوا کہ جتنی وہ شدت سے گیا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا، اور وہ اپنا منہ کسی چیز سے چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان میں ایک آگ کا خندق تھا اور کوئی بہت ہولناک چیز تھی۔ اور اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں جامع ترمذی کی بھی حدیث نمبر 3348 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 5856، جس میں ہمیں اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ ریفرنسز ملتے ہیں۔ سلسلہ تو سیاح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 693، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے، تو ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے دیکھ لیا، اور ابو جہل نے کہا، مطلب یہ سیکنڈ ٹائم کی بات ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے نماز نہ پڑھنا؟ اور وہ آیا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے جو ہے وہ سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، تم کس بل پہ اتنے جو ہے وہ مجھے ڈرا رہے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی تم سے زیادہ ہیں۔ چنانچہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کے جو دوسرا حصہ ہے، یعنی آیت نمبر 6 سے لے کر اینڈ تک، تو یہ والا حصہ جو ہے وہ نازل کیا، کیونکہ پہلی وہی نازل ہونے کے بعد جو اسلام کا اولین اظہار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے ذریعے سے کیا تھا نا، اور کفار سے آپ کی جو دشمنی تھی یا جو کشمکش تھی وہ بھی اسی وجہ سے شروع ہوئی تھی، مینز نماز پڑھنے کے طریقے سے ان کو اختلاف تھا، تو اسی وجہ سے ان کی جو تھی یہ کشمکش شروع ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں سورہ کی طرف، تفسیر دیکھتے ہیں سورہ علق کی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سورہ میں ہمارے پاس جو ہے 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1 ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یہاں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک وحی کے جو الفاظ تھے وہ ریٹن فارم میں جو ہے وہ پیش کیے تھے، اور تبھی تو ان سے کہا تھا کہ پڑھو، کیونکہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کا یہ مطلب ہوتا کہ جس طرح سے میں بولتا جا رہا ہوں اسی طرح سے آپ پڑھتے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت ہرگز بھی نہ پیش آتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا یا حرف استعمال کیا گیا، جو دوسرا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ رب کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ وہی آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے کانسیپٹ سے آشنا تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ ان کا رب کون ہے۔
اسی لیے یہاں پہ انہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ہی انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اس بات کو اگر تعویل عام میں دیکھا جائے تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں اس سے کچھ کوسچنز کیے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا کوسچن کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے۔ تو یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایک عام انسان سے کیوں یہ سوال کیا جا رہا ہے، یا کیوں کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا رب کون ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے کہ جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیوں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہیں تو بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا نا کہ ان کا رب کون ہے، کیونکہ نبوت ملنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے واقف تھے، اس لیے تو انہیں سوال دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کون سا رب۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا میں ہی سورہ فاتحہ میں بتا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو کہ تمام عالمین کا رب ہے۔ تو رب تو تمام جہان والوں کے لیے ہے، کسی ایک خاص فرقے، نسل یا کسی قوم کا یا مذہب کا رب تو نہیں ہے نا۔ تو جب تمام جہان والوں کا رب ہے تو پھر ہم کیوں واقف نہیں ہوتے اس رب سے؟ یہاں پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج اگر ہم سوچیں تو ہمارا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ جاتا ہے سامنے، جہاں اس کوسچن کے آنسر میں ہمارے پاس بہت سارے جو ہیں وہ جواب ہوتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے؟ اس میں رب نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آگے جو ورڈ یوز کیا گیا وہ کیا ہے؟ خالق۔ تو یہ جو ورڈ ہے اس کی ڈیفینیشن بہت واسٹ ہے، بہت وسیع ہے اس کی ڈیفینیشن، کہ اللہ ہی ہے جو کہ خالق ہے، جو کہ پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا، تو ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ریفرنس ہے ہمارے پاس سورہ انبیاء آیت نمبر 33، وہی اللہ ہے جس نے دن رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ تو اللہ کون ہے؟ کہ جس نے اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اور بڑی سے بڑی چیز کو پیدا کیا۔ اب آیت نمبر 2 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب یہاں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پہ دوسرا ذکر کس کا کیا؟ انسان کا، خاص طور پہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علق جمع ہے علقہ کی، جس کے معنی ہے جمے ہوئے خون، جمع ہوا خون۔ تو یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب بالکل سٹارٹ میں جب بیبی کنسیونگ ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، تو اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی کو آگے ہم ڈیٹیل میں اگر دیکھیں تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، یعنی کہ ان 3 آیات میں انسان کی تخلیق کا کمپلیٹ ایک سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنایا، اس نطفے کو ہم نے جمے ہوئے خون پھر اس کو بنا دیا، اور پھر اس خون کے لوتھڑے کو ہڈیاں پہنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو کہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4693، جس میں ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا جو کہ ساری زمین سے لی گئی تھی،
لہٰذا آدم کی جو اولاد ہے وہ زمین کے مطابق ہے، اس میں سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانی رنگت کے لوگ ہیں، کچھ سخت ہیں اور کچھ نرم ہیں، اسی طرح سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ بد طبیعت کے ہیں۔ تو یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں انسان کی جو حقیقت ہے وہ کتنی حقیر ہے، کس حقیر حالت سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، اور پھر وہی انسان پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں کیا کہا گیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، کائنات کی ہر چیز کو بنایا، اس کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ سے دیکھا جائے تو اقرأ کا لفظ آ گیا ہے، یعنی کہ پھر سے کہا گیا ہے کہ پڑھو، تو اٹ مینس کہ پڑھنے کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پڑھنے کا عمل ہوتا ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو رب الاکرم یہ بتایا گیا، تو وہ رب جو کہ بہت کرم والا ہے، یعنی بہت کریم ہے۔ اب یہاں پر کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ لیکن آیت میں کیا استعمال کیا گیا؟ نہ کریم نہ کرم بلکہ اکرم۔ اکرم کہتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ عزت والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جو کہ بہت عزت والا ہے، بہت کرم والا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھا جائے آیت نمبر 4 میں ہے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے اتنی حقیر حالت سے انسان کو پیدا کر کے پھر اس کو صاحب علم بنا دیا، جو کہ مخلوقات کی ایک بلند ترین صفت ہے۔ اور صرف یہ ہی نہیں، مطلب صرف صاحب علم ہی نے بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن بھی سکھایا، جو کہ انسان کی ترقی اور علم کی اشاعت اور اس کی بقا کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو کہ وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ آج اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی علوم موجود ہیں اس کی ابتدا انبیاء کرام کے علم سے ہوئی، اس کے بعد وہ تمام علوم آتے ہیں جو کہ انسان کے ذہنوں میں تخلیق پاتے ہیں، جس کی بنیاد پر کوئی بھی سائنسدان جو ہے وہ اپنی ریسرچ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی انوینشنز پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جتنا بھی علم ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2155، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھو۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر لکھو، جو کچھ ہو چکا اور جو ہمیشہ ہونے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یوں الہامی طور پر انسان کو قلم اور یہ جو کتابت ہے اس کا یہ فن نہ دیتا تو انسان کی جو علمی قابلیت تھی وہ بالکل سکڑ کے رہ جاتی، پھر اسے نشو و نما پانے یا اس کو فلرش کرنے کے لیے، اس کو پھلنے پھولنے کے لیے اور ایک نسل سے ایک جنریشن جو ہے وہ اس سے دوسری جنریشن تک ٹرانسفر ہونے کے لیے پھر کیا ہوتا کہ اسے موقع نہ ملتا، اسے ترقی، یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ترقی ہوئی ہے، یہ سب کچھ نہ ہو پاتا۔ یہاں آیت نمبر 5 میں کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو کہ ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ دیکھیے ابتدا میں انسان تو بالکل لا علم تھا نا، اسے جو بھی علم حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے دینے سے حاصل ہوا۔ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نام سکھائے تھے مختلف چیزوں کے،
تو اگر اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتے، اگر وہ علم نہ دیتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں کیسے معلوم ہوتی؟ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے انسان کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں، وہ جب اور جہاں چاہتا ہے ان دروازوں کو کھولتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 255 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور جو لوگ اس کے علم سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے، یعنی کہ انسان کی اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی چیز کے بارے میں کھوج کر سکے، وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو آج انسان کے پاس جو بھی علم موجود ہے، اس سے وہ کوئی بھی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دریافت کے پیچھے، اس انوینشن کے پیچھے اللہ، اس کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میں نے کیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو در حقیقت انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ناشکرہ پن سامنے آ جاتا ہے کہ اسے یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے پیچھے اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا حکم تھا۔ اس کا جو علم ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو نہ دیتا تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہاں آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جہاں سے اس سورہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں شان نزول میں بات کی گئی۔ اس کا مخاطب کون تھا؟ ابو جہل، وہ ابو جہل جو کہ اس وقت عرب کے ان چند لوگوں میں سے تھا جو کہ پڑھے لکھے تھے، جن کے پاس علم تھا۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ابو الحکم، لیکن اس کی جہالت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا، یعنی جہالت کا باپ، کیونکہ جس کے پاس دین کا علم نہیں وہ جاہل ہے، بھلے ہی دنیاوی ڈگریوں کی بھرمار ہو اس کے پاس، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر نہیں جانتا، اٹ مینز ہی از نتھنگ، وہ جاہل ہے۔ اب اس آیت کو اس سورہ میں کیوں لایا گیا؟ کیوں کہا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ؟ کیونکہ اگر انسان کی زبان پر رب کا نام نہیں ہو تو وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ جس علم میں رب کا نام نہ ہو اس میں اکڑ آ جاتی ہے، غرور و تکبر آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ وہ خود تو بہکا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے اوروں کو بھی لے چلتا ہے۔ اس بات کی اگر ہم زندہ اگر مثال دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر یا اسنیپ چیٹ کے اوپر کوئی ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنے خود تو وہ بہکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ خود تو بہکا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے پیچھے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو، ٹھیک ہے، وہ اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ وہ خود تو بہکا ہوا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے اوروں کو بھی لے چلتا ہے۔ ارآہ استغنی، اسی بنا پر وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ جو رآہ کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا، اور استغنا یہ جو ہے یہ غنی سے نکلا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو۔ ظاہر ہے جس کے پاس مال و دولت ہوگا تو وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ علم والے ہیں لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا جو بھی مقام ہے ان کی اپنی محنت کی وجہ سے ہے، جس بنا پر وہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی کے پاس ہوں تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، ایک مال اور دوسرا علم۔
کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو انڈیپینڈنٹ کر دیتی ہیں، اور جب کوئی انسان انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے۔ یہاں دو باتیں پھر سامنے آتی ہیں کہ اگر کسی انسان کی تھنکنگ پازیٹیو ہوگی، یعنی اس انسان کے پاس جو علم ہے اسے وہ پازیٹیولی لے کے چل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ علم اس کو فائدہ دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کے پاس علم تھا، مال و دولت تھا، لیکن اس علم اور اس مال و دولت سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت حاصل کی۔ جبکہ فرعون اور قارون کے احوال بھی ہم جانتے ہیں، ان کی سرکشی بھی ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح علم کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ علم ابلیس کے پاس تھا، لیکن کیا ہوا؟ شیطان بن گیا۔ اسی طرح مال و دولت جو ہے وہ ابو لہب کے پاس بھی تو بہت تھا۔ سورہ لہب میں ہم نے اس کا انجام دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہاں جو مین چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ علم اور مال بری چیزیں نہیں ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہیں کس کے پاس۔ آیت نمبر 8 ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی علم حاصل کر لے، کتنا ہی مال و دولت اکٹھا کر لے، لوٹنا اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہے۔ اگر اس کے اس علم میں رب نہیں ہے تو وہ چاہے جتنا بھی سرکش ہو جائے، لوٹنا تو اسے پڑے گا اور وہ جائے گا ضرور۔ یہاں آیت نمبر 9 اور 10 کو ہم اکٹھا لیں گے تو ہمیں بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہو؟ تو یہاں ان دونوں آیات کو اکٹھے جو ہے وہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ سکیں۔ ارائیت الذی سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ نے دیکھا؟ ینہا روکنا، منع کرنا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا جو کہ اس شخص کو منع کرتا ہے، ایک بندے کو منع کرتا ہے؟ جو یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا تو عبد کا کیا مطلب ہے؟ بندہ۔ تو یہاں عبد سے کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیورل ٹائمز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، یعنی بندے کو جو ہے وہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انڈائریکٹ مخاطبت ہے۔ اس کی اگر اگزامپل دیکھیں ہم تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو کہ لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 1 ہے، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ اگر دیکھیں تو ہمیں قرآن پاک کے اندر اور بھی کئی اس طرح کی اگزامپلز مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عبد کے جو معنی ہیں وہ ہم اس سے پہلے کافی دفعہ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ ان ساری باتوں کو نہیں رکھ رہی، صرف اتنا بتاؤں گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خاص انداز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ تعویل خاص میں اگر دیکھیں تو اس آیت میں جو تھی وہ ڈائریکٹ مخاطبت ابو جہل سے ہو رہی تھی کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے انٹروڈکشن میں سارا ڈسکس کیا۔ جبکہ اگر اسی بات کو اگر تعویل عام میں دیکھا جائے تو ہمارے ارد گرد بھی بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی نماز سے روکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ انٹینشنلی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مجبوراً بھی جو ہے وہ نماز سے روک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا فرمایا گیا کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس بندے کو، اس شخص کو جو کہ اس ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ آیت نمبر 11 ہے ارأیت ان کان علی الہدا، بھلا دیکھو اگر ہوتا ہدایت پر، یعنی تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو۔ اسی کے ساتھ آگے آیت نمبر 12 بھی لیں گے، او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہو تقوی کا۔ اب یہاں اس آیت میں کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ایک شخص جو کہ خود بھی ہدایت پر ہے اور لوگوں کو بھی پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہے، یعنی وہ خود بھی نیکی کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی تلقین کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اگلی جو آیات ہیں، اگلی اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 13 میں ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو۔ تو اس آیت میں بھی جو ہے وہ دیکھا جائے تو پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی، تو اس آیت میں جو ہے وہ ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی تلقین دیتا ہے، اور اسی کے برعکس اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ وہ خود ہدایت پر ہے نہ کسی دوسرے کو ہدایت کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی کہ یہاں اگر دیکھا جائے تو دو کنڈیشنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی ایک روش ہے نا کہ جہاں پہ بھی اچھائی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی جسٹ آفٹر جو ہے وہ برائی کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دو ایکسٹریم کنڈیشنز کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایک ایسا شخص ہے جو کہ خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی تلقین کرتا ہے، جبکہ دوسرا جو شخص ہے وہ خود بھی گمراہ ہے، وہ خود بھی جو ہے وہ ان ساری باتوں پر عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی عمل نہیں کرنے دیتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز سے روک رہا تھا نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود بھی نہیں کر رہا اور دوسرے کو بھی جو ہے وہ دوسروں کو بھی وہ روک رہا ہے۔ آیت نمبر 14 ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پچھلی جو دو آیات میں جو دو کیریکٹرز کو ڈسکس کیا گیا، تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک بندے کا بھی جو کام ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور دوسرے کا بھی جو کام ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑے تنزیہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کا حساب لے لے گا۔ آیت نمبر 15 ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور کھینچیں گے اس کی پیشانی کے بال۔ یہاں پر ابو جہل کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، ینتہی سے کیا مراد ہے؟ انتہا، یعنی کہ وہ انتہا تک تو پہنچ چکا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہ آیا تو کیا ہوگا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم ضرور کھینچیں گے اسے۔ یعنی ابو جہل جو کہ خود کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، جیسے ہم نے آیت نمبر 7 میں دیکھا کہ وہ خود کو بہت بے نیاز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے، اسے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس، اس کی سوچ کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا اس کو کہہ رہے ہیں؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ابو جہل تھا اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس کا انجام کیا ہے کہ ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور بروز قیامت اس کو چوٹی سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 16 ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ اب جیسے پچھلی آیت میں پیشانی کا ذکر کیا گیا، تو یہاں اس آیت میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا گیا کہ کون سی پیشانی۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پیشانی کو جو کہ جھوٹی ہے، کاذبۃ جھوٹی ہے، خاطئۃ خطا کار ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا
یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو دیکھیں پیشانی کا ذکر کیوں کیا گیا. ٹھیک ہے، کوئی بھی پیشانی جھوٹی یا خطا کار نہیں، بلکہ جو انسان ہوتا ہے وہ جھوٹا اور خطا کار ہوتا ہے. تو یہ جو اگر یہاں پہ ہم غور کریں کہ یہ پیشانی کا ہی صرف جو ہے وہ ذکر کیوں کیا گیا، یہاں پہ پورے انسان کا بھی تو ذکر کیا جا سکتا تھا نا. تو اگر اس چیز کو ہم میڈیکلی دیکھیں تو انسان کے جو دماغ کا جو فرنٹ پورشن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. یعنی کسی کے خلاف کوئی پلان کرنا ہو یا کسی کے خلاف کوئی نیگیٹو قسم کا جو کوئی منصوبہ اگر بنانا ہو تو وہ کہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے؟ وہ انسان کے دماغ کے فرنٹ پورشن میں، یعنی کہ انسان کے جو ماتھے والی سائڈ پہ، یہاں پہ وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ پیشانی کا ذکر کیا کہ جہاں پہ انسان کے اندر اس طرح کے جذبات پلتے ہیں، اس طرح کے ایموشنز پلتے ہیں، اس طرح کی پلاننگ ہوتی ہے، وہیں سے پکڑ کے انسان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، تو بلا لے اپنی مجلس. یہاں انٹروڈکشن میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جب ابو جہل جو تھا وہ اس کی دھمکیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اے محمد، تم کس بات پہ مجھے یوں جھڑک رہے ہو؟ اس وادی میں تم سے زیادہ میرے حمایتی ہیں. تو یہاں اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ تو بلا لے اپنی مجلس. یعنی کہ جن حمایتیوں کا اس نے ذکر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلا لو، جن کی وجہ سے وہ اکڑ رہا ہے تو وہ ان کو بلا لے. سلسلہ تو سیاح کی حدیث ہے 693 جو پیچھے انٹروڈکشن میں جو شیئر کی گئی تھی. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ جس طرح سے اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے گا، تو اگر وہ اپنے حمایتی بلا لیتا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے جو عذاب کے فرشتے تھے وہ اس کو پکڑ لیتے. آیت نمبر 18 ہے سندہ الزبانیہ، ہم بلاتے ہیں اپنے پیادے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے سے اس کو ان ریٹرن یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر ابو جہل اپنے حمایتی بلاتا ہے تو ہم بھی اپنے عذاب والے فرشتے بلا لیں گے. زبانیہ کہتے ہیں دھکے دینے والے کو. اگر عام فہم میں اس کو سمجھا جائے تو زبانیہ سے کیا مراد ہے؟ جہنم کی پولیس. اور جب پولیس کی بات ہو رہی ہے تو ایک امیج جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے کہ دنیاوی پولیس کیسی ہوتی ہے. وہ کیسے کسی ایک جو ایون مجرم نہیں، ایون ملزم بھی اگر وہ ہوتا ہے، ابھی اس کے اوپر جرم کنفرم نہیں ہوتا، تو وہ کس طرح سے وہ اس انسان کے ساتھ وہ اپنا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. ان کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پکڑتے کہاں سے ہے؟ سیدھا ڈائریکٹ بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے. تو ایک چھوٹی سی ایک جھلک جو ہے وہ یہاں پہ اس سورہ میں بیان کی گئی کہ جس طرح سے اس طرح دنیا میں جو ہے وہ ایک مجرم کو پکڑ کے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جہنم کی پولیس ہوگی، جو جہنم کے داروغے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ انسان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں نا. ان کے اندر بالکل بھی رحم نہیں ہوگا، کیونکہ رحمان اور رحیم تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس سورہ مدثر کی آیت ہے، آیت نمبر 29، 30 and 31. اس میں ہمیں جہنم کا ایک جو ہے وہ نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ جھلسا دینے والی ہے، اور اس کے اوپر 29 جو ہیں وہ فرشتے مقرر ہیں. یعنی کہ 29 فرشتے ہیں جو کہ یہاں پہ جہنم کے جو داروغے کہلاتے ہیں. سورہ مومن کی جو آیت ہے، آیت نمبر 49، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دیں. تو یہاں پہ کیا ایک چیز ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو جہنم کے جو داروغے ہیں ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے. ان کو جس چیز کا حکم ملا ہے انہوں نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے.
اسی طرح سے مشکات المصابیح کی حدیث ہے 4621، یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ حدیث ہے. اس کا خلاصہ میں یہاں پہ رکھوں گی کہ مرنے کے بعد انسان جس بھی کنڈیشن میں رکھا جائے گا قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا. اگر اس کو کوئی عذاب دیا گیا تو وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے. اسی طرح آیت نمبر 19 ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، اطاعت نہ کر اور سجدہ کر اور قریب ہو. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ہے جس طرح سے پچھلی ساری جو باتیں تھیں ان سب کو کنکلوڈ کیا گیا، ان سب کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا گیا کہ ابو جہل جو ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے آپ نے اس کی بات نہیں سننی. یعنی وہ جو آپ کو نماز سے روک رہا ہے، آپ کو دین کے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، تو آپ نے ہرگز بھی اس کی بات نہیں ماننی، اس کے پیچھے نہیں لگنا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے ڈرنا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے. اور کیا کہا گیا کہ سجدہ کر. اس موقع پہ سجدہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو اس طرح کے موقع پر ایک داعی جو ہوتا ہے اس کا یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح ان ساری چیزوں سے الجھنے کے بجائے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہونا چاہیے. اور رب سے قربت کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز. اب یہاں اس آیت میں اس پوری سورہ کے خلاصے سے ایک عام مسلمان جو ہے یا ایک عام انسان جو ہے اس کے لیے کیا سبق نکلتا ہے، کیا پوائنٹ نکلتا ہے کہ جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی مخالفت کا سامنا ہو، تو ہمیشہ اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی. تو کسی بھی مشکل یا کسی بھی پریشانی میں ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے صرف اور صرف کیا کرنا چاہیے، اپنے رب سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور اس کے لیے نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو اپنے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 153، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اپنے رب سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسی شور شرابہ کرنے، واویلا مچانے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو سورہ ہے اس کی جو لاسٹ آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے. تو آیت سجدہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 244. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ابن آدم سجدے کی جو آیت ہے اس کو تلاوت کرتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہائے ہلاکت ہو، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے آگ ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں سجدے کا حکم دیا تو سجدے کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ شیطان جو ہے وہ اپنی حالت بیان کر رہا ہے کہ اس نے کس طرح سے انکار کیا اور جہنم خرید لی. تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جس طرح سے سجدے کا حکم ہے تو یہ تعویل خاص میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن اگر تعویل عام میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم بھی سجدہ کریں، ہم پہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، ہم پہ بھی واجب ہے کہ ہم یہ سجدہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم میں بھی اور آپ سب بھی جو یہ آیت سنیں گے پڑھیں گے تو آپ نے جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کرنا ہے. اسی طرح سجدے سے جو ہے وہ ریلیٹڈ میرے پاس کچھ ریفرنسز ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1076 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سجدہ جو ہے وہ تلاوت کی. تو اس میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے، تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اسی وقت ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ جو تھے وہ سجدے میں شامل ہو گئے کہ وہاں پہ پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملی. تو اسی طرح سے ایک دو ریفرنس اور میں شیئر کر دیتی ہوں، ان کو کائنڈلی آپ جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1413، اور اسی طرح سے سنن نسائی کی حدیث ہے حدیث نمبر 691.
الحمدللہ ہم نے سورہ علق کی تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ کی، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان جو ہے وہ بھلے جتنا بھی وہ علم حاصل کر لے، جتنا بھی وہ کسی اونچے مقام پہ پہنچ جائے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب کبھی زندگی میں آپ کو کوئی مقام ملے، آپ کو کوئی مال و دولت ملے، آپ کو علم حاصل ہو، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار جو ہے وہ بن کے رہنا ہے، اس کی طرح فرعون کی طرح اور شیطان کی طرح جو ہے وہ ہم نے سرکش نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔